بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق آیتیں بھی اتاری ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اور بھی بہت ساری جگہوں پر والدین کے حقوق کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے سامنے اف بھی مت کہو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ ان کے سامنے اف بھی مت کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آگے جو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، نرم بات کرو، ان کے سامنے بلند آواز نہ اپنی آواز کو بلند مت کر دو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں تاکید کی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک، تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا کہ پھر کس کا؟ تو پھر اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ تیری ماں۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ پھر کس کا؟ ثم من، پھر کس کا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ میں بھی یہی جواب دیا کہ تیری ماں۔ پھر اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ ثم من، پھر کون؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں جواب دیا ابو کا، یعنی کہ تیرا باپ۔ ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، ان کے سامنے نرمی کے ساتھ پیش آنا، ان کی باتوں کا احترام کرنا، ان کی باتوں کو سننا۔ اور یہ ماں اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے عزیز ساتھیوں، کہ یہ جو ماں ہے وہ جو ہے تم بوڑھے ہو جاؤ گے، تم کو روٹی بنا کر کھلائے گی لیکن کبھی پیسے نہیں مانگے گی۔ تمہارے دکھ درد میں تمہارے ساتھ ہوگی، چاہے تم اس کی کتنے ہی نافرمان ہو جاؤ، ان کی باتوں کو ٹھکرا دو، لیکن ماں کے اندر تمہارا پیار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جگہ ہوا ہے۔ تمہاری ان کے ساتھ دشمنی ہو جائے لیکن اس ماں کے اندر تمہارا پیار ہے۔ تم کو ایسا لگتا ہے کہ میری ماں مجھ کو ڈانٹتی ہیں، ڈپٹتی ہیں، لیکن اس ماں کے دل کے اندر جو ہے تمہارا احترام چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے ماں کے سامنے ترچھی نگاہ سے نہ دیکھنا، ان کے سامنے زبان درازی نہ کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ اور وہی ماں ہے جس نے بچپن کے اندر ہمیں کھلایا، ہمیں جو ہے سلایا، ہمیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ حالانکہ کرنے والی ذات تو اللہ کی، لیکن ذریعہ تو ماں بنی۔ اور ہاں، ماں اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی ماؤں کا، اپنے والدین کا احترام کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر ماں کی بات اگر ہم مانتے نہیں ہیں، ہم ان کی بات کو ماننا نہیں چاہتے، تو ان کے سامنے زبان درازی نہ کریں، ان کی بات کو خاموشی کے ساتھ سنیں، اپنے کانوں سے سنیں، لیکن ان کے سامنے
زبان درازی نہیں، ان کے سامنے بولنا نہیں. یہ ماں بہت ہی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اس نعمت کا پتہ اسی شخص کو چلتا ہے جس کے پاس ماں نہیں ہوتی ہے. ماں جیسی دولت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اپنے والدین کی اور والدین میں سے ماں کی بہت قدر کرنی چاہیے. آج بہت سارے گھروں کے اندر جو ہے نوجوان بچے جو ہے اپنے والدین کو گالیاں دے دیتے ہیں اور ان کے سامنے زبان درازی کر دیتے ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جب چھوٹا تھا تو اس کو کھلایا کس نے، وہ جب چھوٹا تھا تو اس کی گندگی کو صاف کس نے کیا. کیا میں اور آپ اپنے بچے کی گندگی کو صاف کرتے ہیں؟ وہ ماں ہی ہے جو اس مشقت کو برداشت کرتی ہے. وہ ماں ہے جس نے بچپنے کے اندر جو ہے وہ راتوں کو نہیں سوئی، اس نے ہمیں جو ہے دودھ پلایا. ہم رات کو جگ جاتے تھے، وہ خود جگتی تھی. ہم بیمار ہو جاتے تھے، وہ خود جو ہے جگتی تھی، پوری رات نہیں سوتی تھی وہ. اسی لیے اپنے والدین کی اور والدین میں ماؤں کی جو ہے بہت قدر کرو. ہاں، اللہ دنیا کے اندر بھی چمکائے گا اور آخرت میں بھی اللہ چمکائے گا. آج جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر عزت دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کی، وہ ان کے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں. والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں. اللہ ہم کو جو ہے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.